جس کے کہنے سے آپ نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ مانا، جس کے کہنے پہ آپ نے حج کو حج مانا، جس کے کہنے سے آپ نے حلال اور حرام کو مانا، جس کے کہنے سے آپ نے دنیا کی ہر شے کو مانا، وہی ارشاد فرماتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب چاہے وہ میدان میں ذکر ہو، چاہے وہ مکان میں ذکر ہو، ذکر ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو ماننا پڑے گا، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، کوئی ہمارا خطیب نبی کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کا نبی کہہ رہا ہے۔ ہم نے متفق ہو کر ایک کو مانا ہے۔ قسم خدا کی ہم نے علی کو کبھی مولا مانا ہی نہیں تھا۔ میرے بزرگ میری بات کی تائید کریں گے، مولا سلامت رکھے ناظر چچا کو اور ان کو طولانی عمر عطا فرمائے۔ کیونکہ بزرگوں کے درمیان میں میرا اکثر ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ جو یوسف کے عشق میں ضعیف ہو جائے اسے زلیخا کہتے ہیں، اور جو حسین کے عشق میں جوان ہو جائے اسے حبیب مظاہر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنا بر محمد و آل محمد۔ جو یوسف کے عشق میں ضعیف ہو جائے اسے زلیخا کہتے ہیں، اور جو حسین کے عشق میں جوان ہو جائے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے علی کو کبھی مولا مانا ہی نہیں تھا۔ بھائی کب تک علی کو مولا نہیں مانا تھا؟ کہ جب تک اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تھا، جب تک اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہم نے علی کو علی مانا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب دنیا یہ نہ کہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، میں ملت مسلمہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ایسی کتاب لگا کے دکھاؤ جس میں لکھا ہو یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، بلکہ کلمے کا شریک ہے، مذہب تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ سلامات ہو عظمت آل محمد۔ مذہب تمہارے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو ولیوں کا سردار بنا رہا ہے، جس کو ولیوں کا سردار بنا رہا ہے۔ بھائی واہ کیا کہنے، بھائی ولیوں کا سردار، رسول خود نبیوں کے سردار، علی کو قسم خدا کی علی کو بھائی مان کر ولی نہیں بنایا ہے، جانشین بنا کر بنایا ہے۔ جانشین مانا تو علی کو نبیوں، علی نے کس کو بنایا؟ علی کو، کس کا؟ اپنا نہیں، ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ جتنے بھی ولی کو مانیں گے وہ علی کی سنت ادا کریں گے، جتنے بھی ولیوں کو مانو گے علی کی سنت ادا کرو گے۔ اس لیے رسول بنا رہے ہیں ولیوں کا سردار، اور کیا کہنے، واہ ہر رسول، علی خود نبیوں کا سردار، علی ولیوں کا سردار، نواز جنت کے سردار۔ صلوات پر عظمت آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، اس طرح سے ذکر علی کا سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح سے خاموشی فضا میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا
اور کسی غیر کو سنانا عبادت ہے، اسی طرح سے علی کے ذکر میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگانا عبادت ہے۔ اذان گرامی، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ایک ایسی ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ نبیوں کے سردار کی کہی ہوئی کتاب ہے، نبیوں کے سردار کی کہی ہوئی کتاب ہے۔ اب صحیح بخاری میں بھی تو یہی ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، صحیح بخاری صفحہ نمبر 144 جا کے دیکھے گا، اس پر لکھا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے چاہے کافر بنا لے چاہے شاکر بنا لے۔ ہمیں قرآن سورہ نساء آیت نمبر 3 سے پوچھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پروردگار اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ہم نے تمہیں سبیل ہدایت عطا کیا، چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ۔ بلند سلمان دونوں ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ عالم اللہ سلامت رکھے عالی مدد کہنے والوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے، ہم توحید کے تذکرے کے بعد نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبوت کے تذکرے کے بعد امامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے حمد کی ہے اللہ کی، بعد میں حمد کی ہے اس کے نبی کی، بعد میں نبی کے وصی کی۔ ہم نے حمد کر کے بتایا ہے ملت مسلمہ اپنی ماں کا شکر ادا کرو، ارے جن ماں نے تمہیں پال کر اسلام کا وفادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ صلوات پر عظمت آل محمد۔ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 3 صحیح بخاری میں کیا ارشاد ہوا؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اس کے پالنے والے چاہے اسے شاکر بنا لے چاہے کافر بنا لے۔ اب پالنے والے، پھر قرآن نے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آیت ہے ایک، لفظ ہے 4۔ آیت ہے ایک، لفظ ہے 4۔ بعد میں کہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں سبیل ہدایت عطا کیا، ایک لفظ آیا سبیل، ایک لفظ آیا ہدایت، ایک لفظ آیا شاکر، ایک لفظ آیا کافر۔ سبیل کہتے کسے ہیں؟ سبیل یہ نہیں ہے کہ پیاسوں کو پانی پلایا جائے، سبیل یہ ہے کہ پہلے پڑوسی کو پانی پلایا جائے، پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھ کہ میرے گھر کے اندر پیاسا کون ہے، اور پھر غور کرے کہ سبیل ایک نام علی کا بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبیل ایک نام علی کا بھی ہے۔ دوسرا لفظ آیا ہدایت، سب سے بڑا ہادی آپ کا اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، رسول کے بعد اس کا وسیع۔ بھائی رسول اللہ نے بھی تو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور ایک اپنی یعنی اطرت یعنی اہل بیت۔
تو یہاں کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت یہ نہیں ہوتی کہ آپ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر غیبتیں کرو. جا کے کہا غیبتیں کرو، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف. نہیں، یہ ملت مسلمہ کے اندر عادت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو رسول کی سنت ادا کرے گا وہ کبھی اسلام کا غدار نہیں ہوگا. جو بھی رسول کی سنت کو ادا کرے گا، رسول کی سنت پہ عمل کرے گا، وہ کبھی بھی اسلام کا غدار نہیں ہوگا. مجلس حسین کی ہو رہی ہے، تذکرہ محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. مجلس حسین کی ہو رہی ہے، تذکرہ آمنہ کا ہو رہا ہے. مجلس حسین کی ہے، تذکرہ ابراہیم کا ہے. مجلس حسین کی ہے، تذکرہ یحییٰ کا ہے. مجلس حسین کی ہے، تذکرہ اسماعیل کا ہے. بلکہ جو بھی اب ان مجلسوں کی رکاوٹ بنتا نظر آئے تو ملت مسلمہ یہ سمجھ لینا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو مجلسوں کی رکاوٹیں بنتا ہے، مسلمان یہ کبھی سیاست نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ مجلسیں جو بھی منع کرے گا، جو بھی ان کی رکاوٹ بنے گا، وہ حسین کی رکاوٹ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی رکاوٹ بن رہا ہے. اور جو بھی محمد مصطفیٰ کی رکاوٹ بن کر کھڑا ہوگا، قرآن میں ابو لہب کہلاتا ہے، تاریخ میں ابو جہل کہلاتا ہے. جاہلوں کے باپ ہو سکتے ہیں کہ جو بھی سیاست کرے گا. اس لیے مسلمان کلمے کا شریک ہے. یہ دربار وہ ہے کہ جس دربار میں کسی مذہب کو دیکھ کر نہیں بلایا جاتا، انسانیت کو دیکھ کر بلایا جاتا ہے. انسانیت کو دیکھ کر بلایا جاتا ہے. ایک شخص ہے، مذہب اس کا یہودی ہے، مذہب یہودی ہے سر، وہ اس سے بھی بڑا ہے. اس کے یہاں پر ولادت ہوئی، اس کے یہاں پر جیسے ہی ولادت ہوئی، اس کے یہاں پر ولادت ہونا تھا، برابر میں ایک آپ کا بھی تھا، اس کے یہاں پہ بھی ولادت ہوئی ہے. اور جب وہاں بھی ولادت ہوئی، یہاں بھی ولادت ہوئی، تو ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جب دونوں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے تو اس کی ماں یہ بتا رہی تھی کہ جب ایک شخص آیا، اس نے ایک بچے کے کان میں کچھ پڑھنا شروع کیا. اس بچے کے کانوں میں جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، دونوں بچے خاموش ہو گئے. میں پوچھتا ہوں تو اس نے کیا پڑھا؟ کہ جب تک اللہ اکبر کہا بچے کی مسکراہٹ آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تب بچہ مسکرایا، علی کا نام آیا تو کھل کے ہنسا. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ پتہ نہیں کیا ہے، جو بچہ 3 دن سے خاموش نہیں ہو رہا تھا وہ بچہ ایک پل میں مسکرانے لگا ہے. اب جیسے ہی دونوں اپنے اپنے گھر گئے، بچے کی ایج ہوئی 4 سال. بچہ جیسے ہی بولتا جا رہا تھا تو لفظ کہہ رہا تھا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. میرے مجمع پورا مل کر بولیے گا، کیونکہ میں اپنی محنت پڑھ رہا ہوں، کسی غیر اللہ کا نہیں بلکہ علی ولی اللہ کا خطیب بن کر پڑھ رہا ہوں. علی کی ولایت اگر یہاں سے نہ پڑھ جائے تو ملت مسلمہ کے درمیان نہ پڑھیں گے تو کہاں جا کر پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ حق ہے رسول کے چاہنے والوں کے درمیان میں پڑھو، رسول کے غداروں کے سامنے نہ پڑھو. اب جیسے
جیسے یہاں نہ ولایت پڑھی جائے تو کہاں پڑھی جائے؟ اب جیسے ہی بچہ کہنے لگا علی مولا علی مولا علی مولا، کسی کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، اٹھتا ہوا دیکھتا ہے کہتا ہے یا علی مدد، لیٹتا ہے تو یا علی مدد، اٹھتا ہے تو یا علی مدد، کسی غیر کو دیکھتا ہے تو یا علی مدد۔ ایک بچے کا عقیدہ دیکھے گا تو اس کے دادا عجیب کیفیت میں آ گئے، یہ کیا ہے؟ بچے کو قریب بلایا، جواب سمجھ میں آ گیا تو قسم خدا کی لطف لے جائیں گے۔ بچے کو قریب بلایا، کب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے یہ تیری زبان بولنا شروع ہوئی ہے تب سے میں نے یہ سنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، یہ وجہ کیا ہے؟ پوتا مسکرا کے کہتا ہے دادا جان یہ مجھ سے نہ پوچھو، میری ماں سے پوچھو، پوچھو میری ماں سے پوچھو۔ ماں نے اس کی ایک پوری کلپ بنا رکھی تھی، تو وہاں ہاسپٹل میں کیا تھا ہوا، تو جیسے ہی ماں کو قریب بلایا تو ساس بہو سے پوچھنے لگی کہ اس بستی میں ایک بھی چاہنے والا نہیں ہے، تب بھی یہ کہہ رہا ہے علی مولا علی مولا، کہ یہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس نے آگے ویڈیو بڑھایا، اس نے آگے جیسے ہی ویڈیو بڑھایا، جب ویڈیو سمجھ میں نہیں آیا تو بہو سے ساس پوچھنے لگی یہ وجہ کیا ہے، یہ علی علی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کہ یہ وجہ یہ ہے کہ اس کے برابر میں ایک بچہ تھا، وہ بھی 3 دن پہلے پیدا ہوا تھا، یہ بھی 3 دن پہلے اس دنیا میں آیا تھا، اس کے کان میں ایک شخص آیا، اس کے سر پر ٹوپی تھی، اس نے قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑھنا شروع کی، وہ بچے کی طرف دیکھتا رہا، یہ بچے کی طرف دیکھتا رہا، بچہ جیسے جیسے مسکراتا تھا یہ جیسے جیسے مسکراتا ہے، اب سمجھ میں آیا ارے جب پیڑ کا اتنا اثر ہے تو مجلس کا کتنا اثر ہے۔ سلامات بھائی جیسے ہی ماں نے کہا کہ جیسے جیسے اس بچے کے کان میں بولا جا رہا تھا یہ اس کی طرف نگاہیں کرے ہوئے تھا، وہ مسکراتا تھا تو یہ مسکراتا تھا، تو بھائی جب پیڑ کا اتنا اثر ہے تو اس کا کتنا اثر ہوگا؟ تو بچہ دادا کی گود میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے نجف جانا ہے، کہ مجھے نجف جانا، کہ مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم ہے، کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ خود بخود راستہ بنا دیتا ہے۔ کہنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم، آپ کی جائیداد بکے، پراپرٹی بکے یا خود کو بیچنا پڑے، مگر میں خود کو بھی بیچ سکتا ہوں، اس وقت تک اپنا آپ کو نہیں بیچوں گا جب تک علی کے روزے کی زیارت نہ کروں۔ کہنے لگے اچھی کہ دادا مجھے جانا ہے تو جانا ہے، بھائی جس کی تمنا یہ ہو کہ جانا ہے تو جانا ہے، تو دادا نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے چلوں گا۔ اب بچہ جیسے ہی حرم کی طرف نکلا بچے کے چہرے پہ الگ ہی مسکراہٹ، بچہ نجف اشرف پہنچا اور صحنے باب قبلہ پہ کھڑے ہو کے کہا سلام ہو تجھ پر اے علی، جس کا روزہ اتنا کمال کا ہے اس کا نام کتنا کمال ہے۔ اب بچے نے زیارت کی،
دادا نے زیارت کی. دادا کا عقیدہ وہی کہ وہی ہے, صرف اور صرف پوتے کی بنا پہ جا رہا, کیونکہ ایک لوتا وارث ہے اس کا. تو اس نے جیسے ہی چچا زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد جب صحن میں نکلا تو اس نے بچے نے دم توڑ دیا. بچے کا دم نکلا تو بچے کو جگایا جا رہا. دادا گنبد کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں, اے میرے مولا, اے بابا علی, میں اس بچے کو زندہ لے کر آیا تھا, اب میں اپنے گھر جاؤں تو کس میں جاؤں؟ تو اتنے اسنا میں کان میں آواز آئی, بے وقوف تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ در ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. جا پانی لے کر آ, اس کے منہ پہ چھڑکا مار. اس نے پانی لیا, چلو میں لے کر پانی اس کے منہ پر پھینکا. بچہ بے ساختہ اٹھ کر کہتا ہے, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ کہنا تھا. ایک مرتبہ دادا نے سر رکھ دیا, چوکھٹے امیر المومنین پہ کہا, اے میرے مولا تیرا شکر ہے, آج تمہیں زندہ معجزہ کر کے بتا دیا ہے کہ تو ہی اصلی وارث ہے. تمہیں یہ معجزہ زندہ کر کے بتا دیا ہے, تو یہ ہمارا اصلی وارث ہے. کا کہنا کیا چاہتا ہے کہ مولا آج سے میں اور میری نسل تیرے غلاموں میں نام لکھوانے آئی ہے. اب ایک بچے کا عقیدہ, بچہ وطن لوٹا, کچھ رشتہ دار آئے, اور رشتہ دار آنا تھا تو رشتہ داروں نے تعجب سے چہرے کی طرف دیکھا تو بچہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز پڑھ کر اس نے جیسے بلند آواز سے کہا, السلام علیک یا امیر المومنین. تو بیٹھنے والے چونک گئے, کہنے لگے یہ مسئلہ کیا ہے؟ جس گھر میں آج تک کسی اور کی آواز آتی تھی, اس گھر میں یہ آواز کب سے گھرنے لگی. اب دادا سے وہ رشتہ دار پوچھتے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ مجھ سے نہ پوچھو, جا کر میرے پوتے سے پوچھو. اب جیسے ہی بچے کو قریب آئے تو بچے نے کہا, دور ہٹ کے بات کر, کہ تو نے جسے میں پاک ہوں. کہ دور ہٹ کر بات کر. کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک علی نہ 4 میں آئے تو 3 مکمل 4 مکمل ہے, ان 5 میں نہ آئے تو نہ 5 مکمل ہے. نہ علی وہاں بلند ہے, علی یہاں پہ بھی بلند ہے. علی بلندی کی ہر جہاں سے ختم ہوتی ہے, علی کی بلندی وہاں سے شروع ہوتی ہے, علی کی بلندی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب جملہ کہہ دے, ملت مسلمہ اگر بارش نہ ہو تو فصل برباد ہے, دل میں علی نہ ہو تو نسل برباد. تو ایک بچے کے عقیدے نے پوری فیملی کو کیا کیا؟ تکبیر, اللہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, رسالت یا رسول اللہ, حیدری بلند سلام. ایک بچے کا عقیدہ پوری نسل بچا لیتا ہے. تو زانی گرامی یہ ہے ملت مسلمہ. مسلمانوں اپنی
عظمتوں کو پہچانو کہ تمہیں رسول جیسا ایک نبی ملا ہے. اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو کہ تمہیں اللہ کی کتاب تمہاری نسل کو پاک کرنے والی ملی ہے. اس پروردگار کا شکر ادا کرو جنہوں نے تمہیں کلمہ کا وفادار بنایا ہے. اور کلمہ کا وفادار بنانے والے اسی نے کہا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب حجاج کا دور ہے اور دور حکومت ہے. حجاج کی دور حکومت میں یہ اعلان ہوا کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. کیا کہا؟ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. ہر ایک چوراہے پر 2 سپاہی کھڑے کیے. 2 سپاہی کھڑے کر دیا. اور اچانک جس گلی میں کبھی پولیس نہ دکھائی دیا ہو اس گلی میں اچانک آ جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے. ہوگا یہ نہیں. حجاج نے کہا میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. چوراہے پر سپاہی کھڑے کر دیے ہیں. اب اتنے اسنا میں رسول کے چاہنے والے کے کانوں میں اس آواز کا پہنچنا تھا. وہ گھر سے باہر نکلا, کہا یا علی تو بھی حق, تیرے ساتھ بھی حق. پھر آگے بڑھا, کا حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حجاج کے سپاہیوں نے روکا. حجاج کے سپاہیوں نے روک کے کہا ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارے حاکم کا اعلان ہے میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. اب علی کا چاہنے والا مسکرا کے کہتا ہے جو اپنے حاکم سے کہہ دے ہم تیری حکومت میں نہیں رہتے, ہم امیر المومنین کی حکومت میں رہتے. ہم تیری حکومت میں نہیں رہتے, ہم امیر. لگے ہم تم کو قید کر کے لے جائیں گے. کہا ہم خود قید ہو کے جائیں گے, تم کرنے والے نہیں ہو. کہا ہم جس کا نام لے رہے ہیں نہ کبھی ہم زبان کٹوانے پہ مانے ہیں اور نہیں کبھی گردن کٹوانے پہ مانے. ہم اپنی زبان بھی اس کے عشق میں دے دیتے ہیں, ہم اپنی گردنیں بھی اس کے عشق میں دے دیتے ہیں. اب جیسے ہی حجاج کے دربار میں لے جایا گیا ایک سناٹا سا چھا گیا. ہاتھ سر پہ رکھ کے کہنے لگے اوہو یہ تو ابو دمام ہے. ہائے 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 ہائے, یہ تو ابو دمام ہے. اس کا جرم کیا ہے, اس کی خطا کیا ہے؟ کم مجھ سے نہ پوچھ, اپنے سپاہی سے پوچھ. کب بتاؤ ان کو گرفتار کر کے کیوں لائے ہو؟ کہا آپ کے اعلان کے باوجود یہ تب بھی کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. کہا کیا ابو دمام تم نے کہا ہے؟ علی کا چاہنے والا مسکرا کے کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چوراہے پر کہا تھا, اب میں تیرے دربار میں تیرے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. میں تیرے سامنے تیرے ہی دربار میں کہہ کر جا رہا ہوں. اب جیسے یہ لفظ کا حجاج نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے. دوڑا دوڑا مشیر آیا. مشیر لفظ ہے فارسی کا, مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والا. بے شک وہ دوڑے دوڑے آیا کیونکہ مشیر جانتا تھا یہ اس کا نام لے رہا ہے, اگر اس نے غلطی سے بھی اس کو پکار لیا تو نہ یہ سلطنت بچے گی نہ یہ تاج حکومت بچے گا.
مشیر نے کہا ٹہر جاؤ. کہا مشیر ایسے کیا ہوا؟ کہ جس کا نام لے رہا ہے نا، اگر اس نے پکار لیا ہے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ کہا تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کہا کرنا یہ چاہیے کہ 80 کوڑے لگوائے جائیں. 80 کوڑے کھائے گا 1 یا 2 گھنٹے بعد مر جائے گا. کہنے لگے اچھا جی. کہا قتل مت کرا دینا ورنہ پتہ یہ چلا کہ کہیں قتل تمہارا ہو گیا ہے. کہنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جلاد کو حکم دو 80 کوڑے لگاؤ. اب قسم خدا کی جعفر آباد والوں، ملت مسلمہ، اگر اس پہ بھی اپنے ہاتھ اور فخر بلند نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ جیسے ہی پہلا کوڑا لگا آواز آئی رسول حق علی حق رسول حق علی حق رسول حق علی حق رسول حق علی حق. دوسرا کوڑا لگا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. تیسرا کوڑا لگا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. چوتھا کوڑا لگا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. حتیٰ کہ 50 کوڑے کھا چکا. آواز آ رہی ہے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. 80 کوڑے کھا گیا. بولنے کی کام نہیں رہی. ارے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی. جلاد کان لگا کے سن رہا تھا. آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ علی حق کے ساتھ علی حق کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ. ارے واحد اکیلی جنگ ہے. ہر جنگ میں علی آگے آگے ہوتے تھے. ارے حق پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ارے ایک واحد جگہ ہے جہاں فاطمہ آگے ہے علی پیچھے ہے. علی آگے ہے حق پیچھے پیچھے رہا. واحد ایک جگہ ہے جہاں پر فاطمہ آگے حق علی پیچھے. تمہارے کا کیا کرنا ہے؟ کا جہاں سے لے کر آئے تھے وہیں پر چھوڑ کر آ جاؤ. اب جیسے ہی ابو دمام بستر آرام پر آئے، آ کر کہا مولا ادرکنی. آپ یہاں نہ بولیں گے کیا؟ لگتا ہے زمانے کو یہی بات کھلی ہے. ہر موڑ پہ سیوں کا مددگار ہے. سب مل کر باہر سے بلند بولیں اللہ نے گرانی کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ زندہ رہے گا مر جائے گا. اسے یہی تو نہیں معلوم ہے پکار کس کو رہا ہے. جیسے ہی ابو دمام نے بستر آرام پر کہا، سامنے سے علی کو آتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی میرا مولا قریب آیا تو ابو دمام مسکرا کے کہتا ہے مولا کاش آپ دربار میں ہی آ گئے ہوتے. مسکرا کر مولا کہتا ہے کاش ابو دمام تمہیں دربار ہی میں بلا لیا ہوتا. کاش مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا. اب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے میرے مولا مجھے اتنی طاقت عطا کرے میں اس کے دربار میں ایک بار جا کر پھر کہوں حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. علی نے اپنی آستینوں کو الٹا اور ابو دمام کے جسم پر دست رکھا. ابو دمام کے جسم میں طاقت کا بلبلہ ہوا. ابو دمام مسکرا کے کہتا ہے مولا اتنی اور طاقت ادا کر دے کہ میں اس کے دربار میں 3 مرتبہ جاؤں. جو سمجھ گئے قرون سلام کا اتنی طاقت اور عطا کرو جو میں اس کے دربار میں 3 مرتبہ جاؤں. کا وجہ کیا ہے؟
علی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا تھا. مسکرا کر علی سے کہتا ہے مولا احسان کی انتہا ہو گئی ہے. کعب دمام احسان کی انتہا اب نہیں جب نے تجھے 40 سال کی زندگی عطا کی. گفتگو کا آخری مرحلہ ہے, لطف اٹھا لیجئے گا. جیسے ہی کہا کہ جب نے تجھے 40 سال کی زندگی عطا کی, اب جیسے یہ کہنا تھا, ابو دمام گھر سے نکلا, آواز بلند کر رہا تھا, علی 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 علی. جیسے ہی سپاہیوں کو دیکھا, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. کہ بھائی یہ ماجرا کیا ہے؟ کل ابو دمام تھا, یا دوسرا کون آ گیا؟ ابو دمام سپاہیوں سے کہتے ہو نا بینو, او گنجی نسلوں کی اولادو, تم مجھے پہچانے نہیں؟ کہا بالکل نہیں. کہا میں اس رسول کے وصی کا ماننے والا ہوں جس نے یہ مجھے طاقت عطا کی ہے. ہم نہیں پہچانے کون ہو؟ کہا میں ابو دمام. کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ وہ ضعیف تھا تو جوان ہے, کہ وہ ضعیف تھا تو جوان ہے. جیسے ہی لفظ کا کہ بات تو ٹھیک ہے, کہا جاننا چاہتا ہے کہ 60 سال کا ابو دمام 30 سال کی جوانی میں بدل کر آیا. 60 سال کا ابو دمام 30 سال کی جوانی میں بدل کر آیا. اور جیسے ہی 30 سال کی جوانی میں بدل کر آیا ہے تو تیور بھی الگ تھے. سپاہی بولے نہیں, خاموشی سے دربار میں لے کر آئے. اور دربار میں وہی جملہ کہا, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. کہا بیٹا کل تک کے ابو دمام ایک ہی تھا جو علی کا چاہنے والا تھا, یا آج ایک اور کون آ گیا ہے؟ ابو دمام کہتے مجھے پہچانا نہیں. کہ نہیں پہچانا. کہ میں وہی ابو دمام ہوں جو کل 80 کوڑے کھا گیا تھا. کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. کہ بچا, کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. کہ نہیں میں وہی ابو دمام. کچھ کہ تو نہیں مانے گا, میں بتاتا ہوں. میں جیسے ہی دربار میں آیا تھا تو نے جلات کو حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. مشیر نے تجھے مشورہ دیا تھا کہ ٹھہر جاؤ, یہ اس کا ماننے والا ہے, اگر غلطی سے دربار میں آ گیا تو نہ تیرا دربار بچے گا نہ تیری سلطنت بچے گی. کہا تو پھر کیا ہوا تھا؟ کہ تم نے 80 کوڑے کا حکم دیا تھا, ہر ایک کوڑے پہ میں نے علی کا نام لیا تھا. کہ تجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ کہ مجھے کوڑے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا تھا جتنا علی کا نام لینے میں مزہ آ رہا. کہنے لگا جی. کہنے لگا بیٹا آج تو دربار سے بچ کر نہ جائے گا. ابو دمام کہتا ہے چل ہٹ, اگر یہ بات تو کل کہتا تو میں مان لیتا, یہ بات تو کل کہتا تو میں مان لیتا, اب یہ بات میں 40 سال تک نہ مانوں. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ اگر یہاں سے لے کے پیچھے تک میرے بھائی توجہ, اب وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ کہ کل تک کے زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے 40 سال کی زندگی علی کی ضمانت ہے. نگر نگر گلی گلی ناوے میں ملیں گے, چڑیوں کا چہکنا, پھولوں کا مہکنا, منڈپ میں ملیں گے, موت میں ملیں گے, خیبر میں ملیں گے. سلامت رہو, سلامت رہو, مل کے بولو. کل تک کیا اگر یہ تو کہتا تو میں مان لیتا, اب تو میں 40 سال تک نہ مانا. سلام ہو تم پر اے عزاداران حسین.
کیونکہ آپ سب سے نیچے بیٹھ کر بھی سب سے اونچی قوم لگتی ہو. اسی سے قبل یہ کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ معصوم فاطمہ بنت وزیر حیدر کی روح کو ارشاد فرما دیں. اس کے بعد انشاءاللہ مسائل.